السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان، والصلاة والسلام على حبیبہ الرحمن محمد المصطفى صاحب القرآن، وعلى آلہ وصحابہ الذین فازوا بالأجر والجنان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأصحاب المیمنہ ما أصحاب المیمنہ، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون۔ صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ جو دونوں عالم کے آقا و مولا سبز گنبد میں آرام فرمانے والے، ہم فقیروں کو بھیک عطا کرنے والے شہنشاہ کونین، سلطان دارین، نبی الثقلین، امام الحرمین، سید الانبیاء، عظیم الرجاء، امین الجود والعطاء، احمد مجتبی، روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہو تم روح روان بزم ہستی یا رسول اللہ، ہو تم روح روان بزم ہستی یا رسول اللہ، تمہیں پر ختم ہے پیغمبری بھی یا رسول اللہ، تمہیں ہو مظہر توحید باری یا رسول اللہ، تمہیں ہو مظہر توحید باری یا رسول اللہ، تمہیں پر ختم ہے پیغمبری بھی یا رسول اللہ۔ تبسم ریز کلیاں ہو نوا سنجی ہو بلبل کی، تبسم ریز کلیاں ہو نوا سنجی ہو بلبل کی، تمہارے دم کی رونق ہے یہ ساری یا رسول اللہ، تمہارے دم سے بستی ہے یہ بستی یا رسول اللہ، تمہارے دم سے بستی ہے یہ بستی یا رسول اللہ، تمہارے دم کی ہی رونق ہے ساری یا رسول اللہ۔ درود پاک پھر دہرائیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت پاک سے اقتصاد فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن کریم اللہ رب العالمین کا مقدس کلام ہے، اور اس کلام مبارک میں اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ بیان فرمایا جو دونوں جہان کی صلاح و فلاح، دونوں عالم کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ضروری تھا۔ اور ہم بے خبروں کو اپنے علم و حکمت کے موتیوں سے باخبر فرمایا۔ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العالمین عالم آخرت میں انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو داہنی جانب والے کیسے ہیں؟ داہنی جانب والے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں طرف والے کیسے ہیں؟ بائیں طرف والے السابقون السابقون، سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں۔ اولئک المقربون، یہ بارگاہ رب العزت کے مقرب، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سب سے زیادہ قریب والے ہیں۔ ذہن حاضر رکھیے، جی لگائیے کہ علم کے حصول کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور کلام کے سمجھنے میں عقل اور دل کی حاضری کے بغیر عقل کے ذریعے کلام جو سنا جاتا ہے وہ دل میں نہیں کرتا، بجائے کسی اور فکر میں رہنے کے اپنے رب عز و جل کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اصحاب المیمنہ، داہنی جانب والے، سیدھی طرف والے۔ میمنہ یا تو یمن سے بنا ہے جس کے معنی ہے برکت، یا یمین سے بنا ہے جس کے معنی ہے داہنی جانب، اور دونوں اعتبار سے اس کی تفسیریں جدا گانا ہوں گی، اور ہر ایک تفسیر اپنے معنی میں انتہائی لذیذ و عزیز ہے۔ ارشاد ہوا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اس میں بھی 2 احتمال ہیں۔ مشأمہ یا تو شومن سے بنا ہے جس کے معنی نحوست کے، نکبت کے، کم نصیبی کے، منحوس ہونے کے، اور یا شیمتن سے بنا ہے جس کے معنی ہے بائیں طرف والا، بائیں جانب والا۔ اب اللہ رب العزت کا ارشاد سنو، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، داہنی جانب والے کیسے ہیں؟ داہنی جانب والے یہ اس جماعت کا ذکر ہے جسے اللہ رب العزت عرش اعظم میں حشر کے دن داہنی جانب رکھے گا۔ یہ وہ ہیں جنہیں برکتیں حاصل ہوں گی، جنہیں کامیابی حاصل ہوگی، جو مراد کو پہنچیں گے، جنہیں تقرب الہی حاصل ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں جانب والے کیسے ہیں؟ بائیں جانب والے یہ وہ ہیں جنہیں حشر کے دن اللہ تعالیٰ عز و جل عرش اعظم کے بائیں جانب رکھے گا، اور یہ منحوس ہوں گے، نحوست والے، جہنم والے۔ داہنی جانب جنتی، بائیں جانب جہنمی۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو نیکیوں میں سبقت لے گئے، جو آگے اچھے کام کر کے چلے گئے، تو سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں۔ عربوں کا مقولہ ہے الاول فالاول، جو کامیابی میں پہلا درجہ پاتا ہے تو وہ تو پہلے درجے والا ہوتا ہے، اس کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اولئک المقربون، یہ
تو اپنے رب کے بہت قربت والے ہیں، ان کا رب ان سے قریب ہے، یہ اپنے رب سے قریب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ میں 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک جماعت کا نام رکھا داہنی جانب والا یا برکت والا، کامیابی والا، اور دوسری جماعت کا نام رکھا بائیں جانب والا، بائیں طرف والا، لیفٹ سائڈ کا۔ اور اس جماعت کے لیے فرمایا کہ یہ نحوست والی، کم نصیب، ناکامیاب جماعت ہے، جہنمیوں کی جماعت ہے۔ اور تیسری جماعت وہ ہے جو ان سے اعلیٰ ہے۔ تو گویا اس آیت طیبہ میں 3 جماعتوں کا ذکر ہوا، داہنی جانب والے، بائیں جانب والے، برکت والے، سعادت والے، اور نحوست و نقبت والے، جنتی اور جہنمی۔ اور تیسری جماعت صادقین کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت، صدیقین کی جماعت، اولیاء صالحین کی جماعت، علماء ربانین کی جماعت، ان مقربین کی جماعت جنہیں اللہ کے حبیب نے دنیا ہی میں اعلیٰ مراتب کی خبریں عطا فرما دی۔ اس سے مراد مقربین سے وہ جماعت۔ یہاں تو سب انسان ایک سے نظر آتے ہیں، سب کے 2 ہاتھ، سب کے 2 پاؤں، سب کی 2 آنکھیں، سب کی 1 ناک، سب کے 2 کان، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دن ایسا ہوگا جیسے طلبہ کے لیے امتحان کا دن۔ بستہ سب کی پیٹھ پر ہے، آتے جاتے سب ہیں، کلاس میں سب پڑھتے ہیں، لیکن کامیاب کون ہوتا ہے یہ تو دن امتحان کا بتائے گا۔ کسان محنت کرتے ہیں، سب کھیت میں کاشتکاری کرتے ہیں، اپنی اپنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن رزلٹ کس کی کھیتی کس درجہ نفع بخش ثابت ہوئی، یہ تو وہ دن ہے جو اسے گہانے کا دن ہے، جو اسے کاٹنے کا دن ہے، جس دن اس کا رزلٹ سامنے آئے گا کہ کس کے کھیت میں کس درجہ اناج برآمد ہوا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، میرے آقا فرماتے ہیں یہ دنیا تو کھیتی کی جگہ ہے، آخرت کی کھیتی کی جاتی ہے یہاں، اور فصل کاٹنے کا دن آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، حشر و نشر کا دن ہے۔ اس دن معلوم ہوگا کون کتنا کامیاب ہوا، کون کتنا ناکام ہوا۔ تو اب معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے مسلمانوں کی 3 جماعتوں کا ذکر کیا، ایک داہنی جانب والے، برکت و سعادت والے، یہ تو جنتی ہیں، اور ایک بائیں جانب والے، نحوست و نقبت والے، کم نصیبی والے، یہ جہنمی ہیں، اور ایک سابقون جو ان دونوں سے بلند و بالا ہیں، جو اولیت لے گئے، افضلیت لے گئے اور پہلے سے آگے بڑھ گئے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ حساب ہم سے ہوگا، لیکن ہم سے حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ میں نے یہ نعمت دی، اس میں تو نے کیسے تصرف کیا اور اس کا شکر کس طرح ادا کیا۔ ثم لتسألن عن النعیم، پھر تم سے قیامت میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ ثم لترون الجحیم، پھر تمہیں جہنم کے کنارے لے جایا جائے گا۔ ثم لتسألن عن النعیم، اور جہنم کے کنارے لے جا کر بھی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کا سوال کرے گا۔ ٹھنڈا پانی جو گرمی کے موسم میں تم نے پی کر راحت حاصل کی، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ نسیم سحری کی ٹھنڈی ہوائیں، صبح کا خوشگوار موسم جو تمہیں شاد کرتا اور انبساط دیتا ہے، اس کی نسیمیں جن کی خنکی تم نے محسوس کی، جن کی ٹھنڈک سے تمہیں فرحت و راحت نصیب ہوئی، جس میں تم نے سانس لیا، اللہ تعالیٰ اس ہوا کے بارے میں بھی پوچھے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرو جیسا اس کا شکر کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے تو شکر کا حکم دیا، اور رب تعالیٰ عز و جل نے شکر کا حکم بھی دیا، اور اپنا وعدہ کرم بھی فرمایا۔
لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ اضافہ کروں گا اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو ناشکرے کی نعمتیں روک دی جاتی ہیں اور شکر گزاروں کو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا، حضرت سیدنا سلطان بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حکایت ذکر فرمائی کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پورے جسم پر زخم پر چونٹیاں لپٹی ہوئی ہیں اور چونٹیاں اسے برابر نوچ رہی ہیں۔ انہوں نے اس کے قریب جا کر سلام کیا، اس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھ دیا۔ آج میرے مسلمان بھائی جو نخوت و کبر میں مبتلا ہیں، وہ سوچیں کہ چٹکیوں سے کپڑے جھاڑنا، ذرا سا پیسہ آ جائے تو تکبر میں گردن کا اونچا ہو جانا، اللہ والے کس طرح عمل کرتے ہیں اس دنیا میں۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی جو سلطان الاولیاء ہیں، تیسری پیڑھی میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد عالی، اللہ اکبر، سر زانوں پر رکھ لیا، فرمایا اے بندہ خدا، تو اپنے مولا کا شکر کرتا ہے، لیکن تیرا یہ حال شکر کس بات کا کر رہا ہے؟ فرمایا اس نے ایمان کی توفیق عطا کی، اس نے عقل اور دل زبان کو سلامت رکھا اور اپنی مخلوق کے بہت سارے مہمان میرے جسم پر بھیج دیے تاکہ وہ مجھ سے تغذیہ حاصل کریں۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی اور نعمت ہے؟ یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ اور آج ذرا سی تکلیف آئی تو نماز سے رخصت، زبان شکوے کی دراز ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو الفضل عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک پریشان حال کو دیکھا، اس کے قریب گئے، فرمایا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ کہا نہیں۔ کچھ طلب رکھتے ہو، کچھ چاہیے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارا حال تو بہت زیادہ پراگندہ اور پریشان نظر آتا ہے۔ فرمایا بھاگے ہوئے غلام آقا کی شکایت کرتے ہیں، میرا مولا ساری کائنات کو کھلاتا پلاتا ہے، بے شمار انعامات و احسانات ہیں، اگر آج امتحان لیا تو زبانیں شکوہ دراز کروں؟ یعنی ان کے نزدیک اللہ کے بندوں سے اپنی پریشان حالی کی شکایت کرنا یہ وہ ہیں جنہیں مقام رضا عطا کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان سے اگر کوئی خیریت معلوم کرتا تو اکثر و بیشتر آپ فرماتے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یعنی میں ہر حال میں اپنے مولا کا شکر گزار ہوں جو سارے عالمین کا رب ہے۔ اس سے معنی یہی ہے کہ بندگان خدا کو اللہ والوں کے کلمات سے یہ عبرت و نصیحت حاصل ہو کہ اپنے مولا کا شکر کس طرح کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری کرو گے تو ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں شکر کی ایک دعا تعلیم فرمائی، الحمدللہ الذی حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا عند کل طرفۃ عین وتنفس کل نفس۔ سبحان اللہ، صبح کو جو 3 بار یہ دعا پڑھ لے اس نے اپنے مولا کی تمام نعمتوں کا کامل شکر ادا کر دیا۔ اور جنہیں اللہ نے توفیق دی وہ یوں کہتے ہیں الحمدللہ والشکر للہ بعدد کل ذرۃ کل ذرۃ الف الف مرۃ، میں اپنے مولا کی حمد اور شکر بیان کرتا ہوں ان ذروں کی تعداد کی برابر جو زمین پر ریت کے ذرے ہیں، اور ہر ذرے کے برابر 1000 مرتبہ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے الحمدللہ والشکر للہ بعدد اوراق الاشجار وبعدد ازہار الاشجار وبعدد اسمار الاشجار، میں اپنے رب کا حمد اور شکر ادا کرتا ہوں
اتنی مرتبہ جتنے اس نے اپنے درختوں کو پتے عطا کیے، جتنے درختوں کو پھول عطا کیے، جتنے اس نے درختوں پر پھل لگائے، تو یوں کہتا الحمدللہ والشکر للہ بعدد نجوم السماوات وبعدد کلماتہ، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس قدر اس کے کلمات ہیں اور جس قدر آسمان کے ستارے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ شکر گزاری کی نعمت بڑی نعمت ہے۔ یہ ضمن درمیان میں بات آئی، میں عرض کر رہا تھا داہنی جانب والے کون ہیں؟ یہ داہنی جانب والے یہ ایمان والے ہیں، یہ سعادت والے ہیں، یہ جنتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنا تقرب عطا فرمایا اور ان کی پشت سے تمام پیدا ہونے والی ارواح کو نکالا اور انہیں حکم فرمایا کہ وہ دائیں اور بائیں جمع ہو جائیں۔ تو جو ارواح داہنی جانب جمع ہوئی وہ سب جنتیوں کی ارواح، اور جو بائیں جانب ہو گئی وہ سب جہنمیوں کی ارواح تھیں۔ اب یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ جو دیوبندی وہابی بکتے ہیں نا کہ رسول اللہ حوض کوثر پر ہوں گے، یہ حدیث ہے میرے آقا کی، لیکن اس حدیث کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، ہماری بھلائی پر حریص ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ تمہاری بھلائی پر حریص ہیں اور تم پر بڑے مہربان رحمت والے۔ تو میرے آقا جان بوجھ کر جب وہ لوگ حضور کی امت سے بھٹکنے والے حضور کے قریب جائیں گے تو سرکار انہیں دھتکاریں گے نہیں، للکاریں گے نہیں، یہاں تک کہ وہ ارادہ کریں گے کہ وہ حوض کوثر کے جام سے سیراب ہوں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے روک دیں گے، یا رسول اللہ ان کے اعمال آپ کے بعد اس لائق نہیں تھے کہ یہ حوض کوثر سے پئیں۔ تو میرے آقا کی رحمت اور مومنین کی اور بنی نوع انسانیت کی خیر کے تعلق سے میرے آقا کا مقام ظاہر کرنا مقصود ہوگا، اور اللہ کے حبیب کو پہچانتے ہیں کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے۔ تو ان وہابیوں نے جب یہ حدیث دیکھی تو کہا دیکھو اس حدیث سے پتا چلا کہ رسول اللہ انہیں سیراب کرنا چاہیں گے، فرشتے روک دیں گے۔ معلوم ہوا حضور کو پتا نہ تھا کہ یہ گمراہ ہیں یا نیکوکار ہیں، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں، بلکہ میرے آقا کسی کو دھتکارتے نہیں۔ ان کے یہاں جب کفر والے آتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے کہ نگاہ کرم اٹھتی ہے، کفر کٹ جاتا ہے اور ایمان قلب میں جلوگر ہو جاتا ہے، اور پہلے سے میرے آقا کو معلوم ہوتا ہے کون ایمان لائے گا کون ایمان نہ لائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے داہنی جانب والی روحیں جنتیوں کی روحیں تھیں، اور بائیں جانب والی جہنمیوں کے ارواح۔ تو آدم علیہ السلام تو بہت پہلے نبی ہیں، میرے آقا تو نبی الانبیاء ہیں، میرے آقا تو آخر الزماں ہیں، آخری رسول ہیں اور سید الانبیاء ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو جنتی اور جہنمی دکھا دی گئے تو میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت فرماتا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محبوب ہم قیامت میں سب پر، ساری امتوں پر آپ کو گواہ لائیں گے۔ صاحب معالم التنزیل نے اس کی تفسیر میں بڑی پیاری تفسیر فرمائی، شاہدن علی من آمن بالایمان وعلی من نافق بالنفاق وعلی من کفر بالکفر۔ میرے آقا مومن کے ایمان کی گواہی دیں گے، منافق کے نفاق کی گواہی دیں گے، کافر کے کفر کی گواہی دیں گے۔ اگر حضور جانتے نہیں تو کیسے گواہی دیں گے؟ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اصحاب میمنہ کون ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جب میں معراج کو گیا تو میں نے دیکھا کہ بیت المعمور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پشت مبارک بیت المعمور سے لگائے ہوئے تشریف فرما۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور ملائکہ کے لیے کعبے کے عین محاذ میں چوتھے آسمان پر ایک مسجد ہے، زمین پر کعبہ اور چوتھے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ایک کعبے کے اوپر ایک مسجد تعمیر فرمائی، تین اسی کے محاذ میں۔ یہ ملائکہ کے لیے عبادت کی جگہ ہے، اور اس کی عبادت تو ہر جگہ ہوگی۔
اس میں ایک مقام ہے بیت العزت، جیسے کعبے میں حتیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم نازل فرمایا تو آسمان سے قرآن کریم مکمل بیت العزت میں رکھا گیا، پھر اس کے بعد آیتن آیتن نجمن فنجمن ضرورتن 23 سال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم اللہ کے حکم سے لاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سے مراد وہی نزول اول ہے، نزول دنیا نہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ جلیل القدر نبی ہیں جو حضرت رسالت معاف نبی رحمت آقا نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے افضل ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور میں ایک لگائے ہوئے تشریف فرما ہے، ایک بڑی جماعت آپ کی داہنی جانب ہے۔ ما اصحاب المشأمہ، کیسے ہیں یہ داہنی جانب والے، اور ایک بڑی جماعت آپ کے بائیں جانب ہے، بائیں ہاتھ کی طرف ہے۔ جب آپ داہنی جانب کی طرف دیکھتے ہیں تو فرحت و انبساط اور خوشی کا احساس ہوتا ہے، آپ مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ اور کبیدہ ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو ایسا کیوں ہے؟ جبرائیل امین نے مجھ سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ ان کی داہنی جانب والے جنتی ہیں اور ان کی بائیں جانب والے جہنمی ہیں، تو جب یہ جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو فرحت اور خوشی سے مسکراتے ہیں، اور جب جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث طیبہ سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہنمی اور جنتی داہنی جانب والے بائیں جانب والے علیحدہ علیحدہ دکھا دیے گئے تھے۔ تو اب جو وہابی یہ کہتے ہیں کہ حضور کو کیا خبر کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، تو یہ انہی منافقوں کی بولی بولتے ہیں جو حضور کے زمانے کے منافق تھے کہ یزعمون محمدا صلی اللہ علیہ وسلم انہ یعلم، وہ یہ جانتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، وانا معہم لا یعرفنا، ہم تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ منافقوں کی بولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آخرت کے رازوں پر آگاہی دی اور انہیں غیب کی خبریں دینے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وہ تمام مغیبات، جنت، دوزخ، صراط، میزان، حشر، نشر، حساب کتاب، قبر، برزخ، ہمیں جو کچھ معلوم ہے ہمارے آقا کے بتانے سے معلوم ہے۔ اور اگر کوئی وہابی یہاں یہ دھوکہ دے کہ یہ تو قرآن میں بتایا گیا، تو اس سے پوچھنا تجھے یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ رسول اللہ ایک حکم فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سرکار کا ارشاد ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ کتاب اللہ ہے تو اس کتاب اللہ میں لکھا جاتا ہے، اور جو سرکار فرماتے ہیں یہ حدیث ہے تو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ بتاؤ یہ کیسے جانو گے کہ یہ قرآن ہے؟ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں ہوتے، نزول قرآن ہوتا، حضرت جبرائیل آتے، آ کر چلے جاتے، بسا اوقات انسانی شکل میں آتے اور صحابہ انہیں دیکھ بھی لیتے۔ تو حدیث طیبہ شاہد ہے، میرے آقا فرماتے ہیں تعرف یا عمر من ھذا، اے عمر کیا تم پہچانتے ہو یہ آنے والے کون تھے؟ قال اللہ ورسولہ عالم بذلک، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا یہ جبرائیل۔ قرآن کس نے بتایا کہ قرآن ہے؟ یہ بھی رسول اللہ نے بتایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، سیدھی جانب والے کون ہے؟ داہنی جانب والے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ عز و جل کے دین میں، ہمارے مذہب میں داہنی جانب کو افضلیت حاصل ہے اور بائیں جانب مفضول ہے۔ داہنی جانب اعلیٰ ہے اور بائیں جانب ادنا ہے۔ اللہ کے حبیب کندھا کرتے داہنی جانب سے، پاؤں اگر جوتے میں ڈالتے تو داہنا،
جب جوتا پہنو تو سیدھا پیر پہنو، اتارو تو پہلے بایاں پاؤں اتارو بعد میں داہنا اتارو، مسجد میں قدم رکھو داہنا پاؤں پہلے رکھو، گھر میں قدم رکھو داہنا پاؤں پہلے رکھو، جو کام نیک کرو داہنے ہاتھ سے کرو۔ اللہ نے 2 ہاتھ عطا کیے، یہ خسیس کام کے لیے اور یہ عزیز کام کے لیے۔ کھانا کھانا ہے تو داہنے ہاتھ سے، استنجا کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے۔ یہ مومن کے لیے داہنی جانب کا فضل ہے۔ جو دنیا میں داہنی جانب کو اختیار کرتا ہے وہ آخرت میں بھی داہنی جانب والوں میں ہوگا، اور جو دنیا میں بائیں جانب کی طرف ڈھلکتا ہے اس کے لیے آخرت میں من کانا فی ہذہ الدنیا اعمی فلہ فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں آنکھیں بند کیے رہے گا وہ وہاں بھی بے آنکھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا کرے۔ ہمارے ملک میں ہنود کی حکومت ہے، ان کا غلبہ رہا تو ہمارے یہاں چلا جاتا بائیں جانب، لیکن عرب شریف میں جائیے تو ڈرائیونگ رائٹ سائڈ داہنی جانب، وہ راستہ داہنی جانب چلتے ہیں، اور یہاں ان ممالک میں ان میں بائیں جانب چلا جا، اس لیے کہ اسلام میں داہنی جانب کو افضلیت ہے۔ اسلام نے مرد کو افضل کیا، الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، اور نصارہ کے یہاں عورتوں کو افضلیت حاصل ہے، ان کے یہاں وہ افضل ہے، ہمارے یہاں داہنی جانب افضل ہے، اور یہود و نصارہ بائیں جانب افضل ہے ان کے یہاں۔ تو ایمان والے صالحین وہ ہیں جو داہنی جانب کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کے معنی فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، داہنی جانب والے کون ہیں؟ داہنی جانب والے یہ جنتیوں کی جماعت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عز و جل فرمائے گا میدان حشر میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم میرے مقرب بندوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ لوگ نہیں ہوں گے علیحدہ، جنتیوں میں گھسیں گے۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا جنتیوں جہنمیوں کو الگ الگ کرو، وہ الگ کریں گے، جنتیوں کو عرش اعظم کی داہنی جانب اور جہنمیوں کو بائیں جانب۔ تو یہ بھاگ بھاگ کر جیسے یہاں گھستے ہیں نا تمہاری صفوں میں یہ دے دیے، ایسے وہاں بھی جنتیوں کی طرف چلے جائیں گے، گھس جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے کمال کرم سے اعلان فرمائے گا سلام قولا من رب رحیم، اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے اعلان فرمائے گا تمہارے مہربان رب کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہے، امان ہے، تو یہ خوش ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، داہنی جانب والوں میں جو گھس گئے ہیں مقربین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اہل جنت کے ساتھ، وہ آج علیحدہ ہو جائیں۔ جب یہ علیحدہ نہ ہوں گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، تو اللہ تعالیٰ کمال قدرت کی ساق جیسا اس کے شان کے لائق ہے قدم قدرت کو ظاہر فرمائے گا اور حکم دے گا سجدہ کرو، فلا یستطیعون، تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی کمر اکڑ جائے گی، اور مومنین جنتی سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب فیصلہ ہو جائے گا اصحاب یمین کون ہیں اور اصحاب شمال کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل علیحدہ علیحدہ کر دے گا، اس سے پہلے کہ وہاں علیحدہ کیے جائیں اللہ تعالیٰ عز و جل کی تعلیمات کے مطابق یہی علیحدہ ہو۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ حضور کو پہچان نہ تھی معاذ اللہ بے دین، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف فرمایا یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، قیامت کے دن کسی انسان سے کسی جن سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر جب پوچھا نہیں جائے گا تو کیسے پہچانا جائے گا؟ قرآن فرماتا سورہ رحمان میں یعرف المجرمون بسیماہم، مجرمین اپنے ظاہر ہی سے اپنی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ نحوست والے نقوت والے جہنمی ہیں اور یہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل سے خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم ہوا کہ آخرت میں اعمال کا سوال کیے بغیر ہی
چہرے متعارف کرا دیں گے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر چہرے سے پہچان ہوتی ہو، بھائی دنیا کی بات سے سمجھ لو، زید آیا آپ نے پہچان لیا زید ہے، بکر آیا آپ نے پہچان لیا بکر ہے، خالد آیا آپ نے پہچان لیا خالد ہے، گورا آیا آپ نے جان لیا گورا ہے، انگریز آیا آپ نے پہچان لیا انگریز ہے، ہندی سندھی سب کو پہچانتے ہو، تو ایسا ہی وہاں چہرے بتائیں گے کہ کون کس جماعت کا ہے۔ تو جب چہرے بتائیں گے تو بتاؤ، جب عام آدمی پہچان لیں گے تو میرے آقا نہ پہچانیں گے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ قربان جاؤ ان کے کہ ہزاروں میں وہ اپنے غلاموں کو، کروڑوں میں اپنے غلاموں کو پہچانیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اصحاب یمین میں شمار فرمائے۔ آج ان کے سچے دل سے دامن کو تھامو، اہل اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، متقیوں کے ساتھ ہو جاؤ، کل قیامت میں یہ ساتھ بڑا کام آئے۔ اس لیے کہ جو جس کا ساتھ اختیار کرے گا، اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بے دین آ گیا، غیر مسلم آ گیا، اس سے رشتے جوڑے جا رہے ہیں، کل کو سلام کرو، یہ تمہارے تاؤ ہے، اللہ نہ کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دل میں یہ شائبہ بھی مت لاؤ، انما المؤمنون اخوۃ، مومن کا بھائی، ایمان کا رشتہ بڑا رشتہ ہے۔ رشتے دو طرح کے ہیں، ایک نسب کا رشتہ، ایک مذہب کا رشتہ۔ نسب کا رشتہ کٹ جائے گا یہاں بھی وہاں بھی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل نسب وسبب ينقطع يوم القیامہ، ہر نسب اور سبب، باپ دادا کا رشتہ نسب ہے ددھیال کا، اور سبب سسرال کا رشتہ، میرے آقا فرماتے ہیں سب کٹ جائیں گے قیامت کے دن، الا نسبی و سببی، علاوہ میرے نسب اور میرے سبب کے، تو ان سے رشتہ جوڑو، ان کا دامن تھامو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو، ٹکڑوں ٹکڑوں میں، فرقوں میں مت بٹو، جماعتیں 73 ہیں، جنتی ایک ہے، جس سے یہاں دوستی کرو گے وہ وہاں نقصان دے گی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل جس کا ساتھ یہاں اختیار کرو گے اسی کے ساتھ حشر کرے گا، اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر لمن اخا للہ تعالی، دعوت انہیں کھلاؤ جو غلامان مصطفیٰ ہیں، آرزویں ان سے لگاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت کے شیدائی ہیں، باغیوں سے بات سے مت رکھو، انہیں دعوتیں مت کھلاؤ، ان سے چکنی چپڑی باتیں مت کرو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، دنیا سے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں داہنی جانب والوں میں شمار کرے۔ میں نے مختصراً بہت اختصار سے چند باتیں عرض کی، انشاءاللہ الرحمن کا بھی موقع ملا تو اصحاب میمنہ پر کلام کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اصحاب مشأمہ میں شمار فرمائے اور دونوں جہان کی صلاح و فلاح سے سرفراز فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔